افغانستان میں زلزلے سے 800 سے زیادہ ہلاکتیں ترجیح ملبے سے لاشیں نکالنا نہیں بلکہ زخمیوں تک پہنچنا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان کے مطابق زلزلے سے لغمان اور نورستان سمیت دیگر صوبے بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کنٹر میں 2500، لغمان میں 58 اور نورستان میں زلزلے سے 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ اتنا زیادہ خوفناک زلزلہ افغانستان میں آیا اتوار اور پیر کی درمیانی شب۔ مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں 800 سے زیادہ افراد ہلاک، 2500 زخمی ہوئے ہیں۔ انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ انڈین حکومت نے افغانستان میں زلزلے متاثرین کے لیے 1000 خیمے کابل پہنچا دیے ہیں۔ زلزلے کے بعد افغان طالبان نے بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے امدادی کارروائیوں میں مدد کی اپیل کی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں کنٹر اور ننگرہار صوبے میں بڑے پیمانے پر مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں مزید بارشوں کے امکان بھی ہیں۔ تو افغانستان میں زلزلے سے تباہی ترجیح ملبے سے لاشیں نکالنے نہیں بلکہ زخمیوں تک پہنچنا ہے۔ تباہی اتنی زیادہ ہوئی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پورے کے پورے دیہات ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں اور پہاڑی علاقوں تک جانے والی سڑکیں تاحال بند ہیں۔ اس وقت ہماری ترجیح ملبے سے لاشیں نکالنا نہیں بلکہ زخمیوں تک پہنچنا ہے۔ یہ الفاظ افغان صوبہ کنٹر میں تعینات ایک اعلیٰ سطح کے طالبان افسر کے ہیں جو کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹر بھیج رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لاشیں ملبے تلے دبی ہیں۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن سب کچھ اتنا جلدی کرنا آسان نہیں ہوگا۔ طالبان افسر کے مطابق ریسکیو ٹیموں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور دوسری جانب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہیلی کاپٹرز کی منتظر ہے کیونکہ سڑکوں کے ذریعے ان علاقوں تک رسائی ممکن نہیں۔ تصاویر کنٹر میں زلزلے سے متاثرہ افغان شہری کھیتوں میں رہنے پر مجبور۔ یہ تصاویر افغانستان کے صوبے کنٹر کے ایک دیہات مزاد دارا کی ہیں جہاں زلزلے سے متاثرہ افراد نے کھیتوں میں پناہ لی ہے۔ انڈیا نے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے 1000 خیمے، 15 ٹن کھانا پینے کی اشیاء فراہم کر دی۔ ایس جے شنکر کے مطابق انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ انڈین حکومت نے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے 1000 خیمے کابل پہنچا دیے ہیں۔ پیر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں ایس جے شنکر کا کہنا تھا کہ ان کی اپنے افغان اہم منصب مولوی امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی اور انہوں نے زلزلے میں جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ انڈیا نے 1000 خیمے کابل پہنچا دیے ہیں۔ کابل میں انڈین مشن فوری طور پر 15 ٹن کھانے پینے کی اشیاء کنٹر پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایک بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ انڈیا متاثرین کو ہر ممکن امداد اور ریلیف دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مشرقی افغانستان میں زلزلے اور اس سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں
زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ہم ہر ممکن مدد دینے کو تیار ہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے 1 ارب افغانی مختص کیے گئے ہیں۔ طالبان ترجمان۔ طالبان میں وزیر اعظم کے دفتر نے زلزلے سے متاثرہ افراد کی امداد ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق متاثرہ افراد کے لیے 1 ارب افغانی 1 کروڑ 80 لاکھ پاؤنڈ مختص کیے گئے ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید بھی مختص کیے جائیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کے انخلاء اور انہیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے کے عنی شاہدین پورے کے پورے گاؤں ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں افغانستان کے مشرقی علاقے کی طرف سفر کر رہی ہوں جہاں گزشتہ رات زلزلے نے تباہی مچائی۔ ننگرہار اور کنٹر میں زلزلہ آیا ہوئے 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا۔ اس زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان کنٹر میں ہوا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں جانے کے راستے بھی محدود ہیں۔ حال ہی میں اس صوبے میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب متعدد علاقوں کی طرف جانے والی سڑکیں تباہ ہو گئی تھیں۔ یہاں صرف ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہی رسائی اور ریسکیو سرگرمیاں ممکن ہیں۔ میرے جلال آباد کے مرکزی ہسپتال میں عینی شاہدین سے بات ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا ہے۔ یہاں لاشیں بھی بڑی تعداد میں لائی گئیں۔ میں کنٹر کے رہائشیوں سے بھی رابطے میں ہوں۔ ان سے رابطہ قائم رکھنے میں مجھے مشکلات درپیش ہیں کیونکہ ان علاقوں میں انٹرنیٹ کی موجودگی بہت محدود ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے اطراف میں پورے کے پورے گاؤں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ لوگ اپنے پیاروں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان کی حکومت اور غیر سرکاری اداروں نے ریسکیو ٹیمیں ان علاقوں میں بھیجی ہیں لیکن یہ سب کافی نہیں ہے۔ جلال آباد میں مقامی طبی حکام کا کہنا ہے کہ کنٹر میں 2 وادیاں ایسی ہیں جہاں تک رسائی کا کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کے سبب سڑکیں تباہ ہو چکی۔ انہیں ڈر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لوگ اب بھی پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ افغان